کلپ نمبر 372 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 سے 141 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نعمت کی جو ناشکریاں ہوئیں اور جن برے افعال میں وہ مبتلا ہوئے ان کا اور دیگر واقعات کا بیان شروع فرمایا، اور اس سے مقصود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا اور آپ کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے نفس کے محاسبے سے غافل نہ ہوں اور اپنے احوال میں غور و فکر کرتے رہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابن جریج نے کہا، یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا، جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے لیے کئی معبود ہیں جن کی یہ عبادت اور تعظیم کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں اور تعظیم بجا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تم جاہل لوگ ہو کہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے کہ اللہ عز و جل واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ نوٹ، یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض سارے بنی اسرائیل نے نہ کی تھی، کیونکہ ان میں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر بزرگ اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم بھی تھے، بلکہ ان لوگوں نے کی تھی جو ابھی تک راسخ الایمان نہ ہوئے تھے۔ إن هؤلاء، بے شک یہ لوگ، یعنی ان قریب یہ بت پرست اور ان کے بت ہمارے ہاتھوں ہلاک کیے جائیں گے، جبکہ تم بت پرست نہیں بلکہ بت شکن ہو۔ اس پہ غیب کی خبر ہے اور بعد میں وہی ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری سزا دیتے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے،
اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ قال أغير الله أبغيكم إلها، کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں؟ جب بنی اسرائیل نے معبود بنا کر دینے کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جہالت کو واضح کیا اور فرمایا کیا میں تمہارے لیے اللہ عز و جل کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی خدا وہ نہیں ہوتا جو تراش کر بنا لیا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہ فضل و احسان پر قادر ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے فضل و احسان کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر اور حق ادا کیا جائے، نہ کہ ناشکری اور شرک کیا جائے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ آیت 49 میں گزر چکی ہے۔ اس مقام پر یہ آیت ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے تم پر یہ عظیم انعام فرمایا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول ہونا کیسے روا ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔